السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، بہت دیر سے آپ حضرات مختلف علماء کرام کا خطاب سماعت کر رہے تھے اور نعت حبیب سے اپنے آپ کو محظوظ کر رہے تھے۔ وقت تو بہت ہو چکا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ کوشش یہ رہے گی کہ چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچاؤں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ہی کی سب سے بڑی شان ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ ہی کی سب سے بڑی شان ہے۔ تو وہ شان کیا ہے جو سب سے بڑی ہے؟ بس اس چیز کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ اور اپنی باتوں کو ختم کر دوں گا۔ سب سے پہلے ایک چیز ذہن میں رہے، نبوت الوہیت کی دلیل ہوتی ہے۔ نبوت الوہیت کی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ الوہیت کو تو کسی نے نہیں دی، اللہ کو کس نے دیکھا؟ نبوت سب نے دیکھی، نبوت سب نے دیکھی، تو نبوت الوہیت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو جیسے نبوت الوہیت کی دلیل ہوتی ہے، ویسے ہی ولایت نبوت کی دلیل ہوتی ہے، ویسے ہی ولایت نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو جب نبوت الوہیت کی دلیل ہے تو نبی کیا ہے؟ نبوت الوہیت کی دلیل ہے تو پھر نبی کیا ہے؟ تو نبی اللہ کی شان ہے، نبی اللہ کی شان ہے۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور سب نبی اللہ کی شان ہے، سب نبی اللہ کی شان ہے۔ تو سب سے بڑی شان کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ ہی کی سب سے بڑی شان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر نبی اللہ کی شان ہے اور محمد رسول اللہ اللہ کی سب سے بڑی شان ہے۔ محمد رسول اللہ اللہ کی سب سے بڑی شان ہے۔ تو جیسے نبی اللہ کی سب سے بڑی شان ہوا کرتا ہے، اور وہ نبی ہمارے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو آپ کی ذات تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو جتنے نبی دنیا میں آئے، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ولی ملا، ہر نبی کے دور میں اللہ نے ولیوں کو بھی پیدا کیا، ہر نبی کے ساتھ اللہ کے ولی موجود رہے۔ تو جیسے ہر نبی کے لیے ولی موجود ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ولی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، وہ ولی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، ان کے لیے ان کی جو ذات کا مظہر ہوگا، ان
ولی ہوگا وہ ولی کیسا ہوگا؟ کیونکہ ہر نبی کے لیے ایک ولی ہوتا ہے جو نبی کا عکس ہوتا ہے، نبی کا ترجمان ہوتا ہے، نبی کا مظہر ہوتا ہے۔ ویسے ہی اللہ کے رسول کی امت میں سب سے ولی نام کی جو ذات ہے وہ ذات غوث اعظم کی ہے، کیونکہ غوث اعظم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مظہر ہیں، اس لیے غوث اعظم تمام اولیاء میں سب سے بڑے، ولایت میں تمام اولیاء میں سب سے بڑا درجہ اور حق رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر۔ تو جیسا نبی ہوگا تو ویسے ہی اس کے مظہر بھی ہوں گے، کیونکہ ولی نبوت کا عکس ہوتے ہیں، نبوت کا مظہر ہوتے ہیں، نبوت کی دلیل ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی امت میں بہت سارے اولیاء پیدا ہوئے، مگر تمام اولیاء میں سب سے نمایاں ذات اگر کسی کی ہے تو غوث اعظم کی ہے۔ چونکہ انبیاء میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی ذات کسی کی نہیں ہوئی، تو جیسا نبی ویسا نہ ولی ہوگا۔ تو نبی سب سے اعلیٰ ہے، نبی تمام انبیاء میں سب سے عرفہ ہے، تو اس کا مظہر بھی تو ویسا ہی ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا مظہر بھی تو ویسا ہی ہوگا۔ اس لیے اللہ نے غوث اعظم کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی سب سے بڑی دلیل بنا کر کے بھیجا، سب سے بڑی دلیل بنا کر کے بھیجا۔ اسی لیے آپ فرمایا گیا قدمی ہادی علی راس کل ولی اللہ، یہ جو میرا قدم ہے تمام اولیاء کے گردنوں پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غوث اعظم کی ذات سب سے بلند ہے۔ اگر کسی کو ولی ولایت کی سرٹیفکیٹ لینی ہے، اگر کسی کو ولایت کی سند لینی ہے تو غوث اعظم کی بارگاہ میں آنا ہو، کیونکہ ولایت کی سند غوث اعظم کی بارگاہ سے بڑھتی ہے، ولایت کا سرٹیفکیٹ غوث اعظم کے بارگاہ میں دیا جاتا ہے۔ اس لیے غوث اعظم کی ذات سب سے بڑی ہے، چونکہ وہ سب سے بڑے نبی کے مظہر ہیں، سب سے بڑے نبی کے مظہر ہیں۔ قرآن کریم کا جب مطالعہ کریں گے آپ تو پورا قرآن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی طرف اشارہ کرتا ہے، پورا کا پورا قرآن، یعنی اللہ کی شان کا عنوان محمد ہے، اللہ کے شان کا عنوان محمد ہے، اللہ کے قدرت کا عنوان محمد ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اللہ کے عظمت کا عنوان محمد ہے، اللہ کی رحمت کا عنوان محمد ہے، اللہ کے ذکر کا عنوان محمد ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں فرمایا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ اللہ کے ذکر کا عنوان محمد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صحابہ کرام میں سب سے بڑی ذات حضرت عبداللہ بن عباس، مفسروں میں تمام صحابہ میں بڑی شان رکھتے ہیں تفسیر کے معاملے میں، شیخ التفسیر کہا جاتا ہے انہیں۔ انہوں سے صحابہ نے ان کے بعد ان سے پوچھا کہ قرآن میں ذکر ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے، تو وہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر محمد ہے، سبحان اللہ وہ اللہ کا ذکر محمد ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے انداز بتایا کیسے مانگنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، چلا مجھے سیدھے راستے پر۔ صحابہ دوڑے حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس، فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ چلا مجھے صراط مستقیم پر، سیدھے راہ پر، تو یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ قسم خدا کی عبداللہ بن عباس نے قسم کھا کر کہا کہ قسم خدا کی صراط مستقیم نبی کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پیر مجید، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
جب یہ بات حضرت حسن بصری تک پہنچی، یہ تفسیر جب حضرت حسن بصری تک پہنچی، وہ مچل اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بخدا صحیح تفسیر کیا ہے، سبحان اللہ، بخدا عبداللہ بن عباس نے صحیح تفسیر کیا ہے، صراط مستقیم محمد ہے۔ پھر فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ دوڑے صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس، یہ حبل اللہ کیا ہے؟ جن کو پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تمام لوگوں کو یہ حکم ہے وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ فرمایا آپ حبل اللہ محمد ہیں، سبحان اللہ، فرمایا حبل اللہ محمد ہے، فرمایا ذکر اللہ محمد ہے، فرمایا صراط مستقیم محمد ہے۔ ارے وہ چھوڑو، وجہ اللہ محمد، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، وجہ اللہ محمد ہے، نعمت اللہ محمد ہے، ذکر اللہ محمد ہے، سب کچھ محمد ہے۔ تو پھر تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ چیزیں جو نظر آ رہی ہیں یہ چیزیں ہیں کیا؟ یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول کے ذات کا مظہر ہے۔ تمام چیزیں کے اندر اگر دیکھا جائے تو سرکار کی شان ہی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، بالکل، تو اگر یہ کہا جائے صرف ایک چیز، ایک ہے الوہیت اور ایک ہے نبوت، اللہ کو محمد رسول اللہ نہ کہو اور محمد رسول اللہ کو اللہ نہ کہو، بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کو محمد رسول اللہ نہ کہو اور محمد رسول اللہ کو اللہ نہ کہو، باقی سب کچھ کہہ دو کیونکہ سب کچھ محمد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف ایک چیز الوہیت، اس کو سائڈ میں رکھا جائے، باقی اگر دیکھا جائے تو سراپا ہر ایک چیز نظر آتی ہے تو محمد کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت اگر تقسیم کر رہا ہوتا ہے، اللہ اگر اپنی رحمت بانٹنا چاہتا ہے تو محمد اپنے محبوب محمد کے وسیلے سے بانٹتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ کی رحمت چاہیے تو اللہ ڈائریکٹ نہیں میرے محبوب کے بارگاہ میں آؤ، میری رحمت چاہیے میرے محبوب کے وسیلے سے لے جاؤں، میری رحمت چاہیے، میری توجہ چاہیے، میرے محبوب کا حوالہ دے دو، کیونکہ خود فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اگر اللہ سے محبوب کے حوالے سے اگر بات کی جائے گی تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ اس کو قبول کرنے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو قبول کرنے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ قبولیت کا درجہ رکھتا ہے، اگر وسیلہ لگ گیا تو ہر ایک چیز قبول ہے۔ تو جیسے اللہ کے رسول کی ذات، کوئی بھی نبی ہو وہ اللہ کی دلیل ہوتا ہے، الوہیت کی دلیل ہوتا ہے، تو ویسے ہی اولیاء کرام نبوت کی دلیل ہوتے ہیں۔ فرمایا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہاں ایک نقطہ سمجھاؤں گا، بڑی یہاں پر لوگ ششوپن میں پڑ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کس کے لیے آئی ہے۔ ہر طبقہ اپنے لیے اس چیز کو لے لیتا ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ اولیاء کیا ہوتے ہیں؟ انبیاء کے مظہر ہوتے ہیں، انبیاء کا آئینہ ہوتے ہیں، تو جیسا نبی ہوگا ویسا ولی ہوگا۔ سبحان اللہ، جو صفت نبی کی ہوگی ان تمام اوصاف کا عکس ولی کے اندر نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، تو جو صفات سے وہ متصف ہے، جس صفات کا وہ حامل ہے، اس صفات کا رنگ اس ولی کے اندر نظر آئے گا۔ اب آگے سمجھیے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جو وارث ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ جو نائب ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ علماء انبیاء کے نائبین ہیں، تو جو نائب ہوتا ہے وہ اصل کی جگہ پر ہوتا ہے۔ جو نائب ہوتا ہے، ابھی آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، یا ایگزامپل کے طور پر میں یہ لے لوں ہندوستان کا پریسیڈنٹ، اگر وہاں وہ کسی کام سے اگر نکل جائے تو اس کی جگہ پر کون ہوتا ہے؟ بولیے کون ہوتا ہے؟ نائب پریسیڈنٹ ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ وہ نائب ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ چیز واضح ہو جائے گی، تو وہ جو نائب کام کرتا ہے کس کا کرتا ہے؟ وہ کام وہ کرتا ہے جو اصل ہے اس کا کام کر رہا ہے نا۔ وہ جو مین پریسیڈنٹ ہے
اس کا کام کون کر رہا ہوتا ہے؟ نائب کر رہا ہوتا ہے. وہ اصل کے قائم مقام ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا آپ کسی کو بھی اٹھا کر کے نائب پریزیڈنٹ بنا دیجیے گا؟ یہ ہر شخص کا دے کہ ہم نائب پریزیڈنٹ ہیں، آپ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں؟ وہ گن اس کے اندر ہونا چاہیے، وہ کیریکٹرسٹکس اس کے اندر ہونا چاہیے، وہ خصوصیت اس کے اندر ہونا چاہیے، تب آپ اس کو نائب مانیں گے. حکم یہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہیں. تو یہ علماء کون ہیں؟ چلو قرآن سے پوچھتے ہیں، کسی اور سے نہیں پوچھیں گے. کسی اور سے پوچھیں گے تو ہر شخص یہ کہے گا میں عالم ہوں اور میں نائب رسول ہوں. میں عالم ہوں اور میں نائب رسول ہوں. ہر شخص کا دے گا. دعویٰ کرنا تو آسان ہے، دلیل نہیں ہے. دعویٰ کرنا آسان ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے اور کر رہے ہیں لوگ. ہر مولوی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نبی کے نائب ہیں، ہم نبی کے وارث ہیں، ہم انبیاء کے وارث ہیں، اور اس حدیث کے ہم مصداق ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوگا. تو میں کہوں گا کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ علماء کیسے ہیں؟ ان کی صفت کیا ہے؟ ان کا کیریکٹرسٹکس کیا ہے؟ ان کی خصوصیت کیا ہے جن کو ہم نبی کا وارث کا دیں، نبی کا نائب کا دیں، نبی کے قائم مقام کا دیں، نبی کی جگہ پر ان کو لائیں؟ یہ ذات کیسی ہوگی؟ قرآن کہہ رہا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع. ایسے نہ ہو جاؤ گے، قربانی دینی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی. تتجافا جنوبہم عن المضاجع ویدعون ربہم خوفا وطمعا. یہ ذات کیسی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. مجھ سے جو ڈرنے والی ذات ہے وہ کس کی ہے؟ علماء کی ہے. اور یہ علماء کون ہیں؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع. ان کے بستر سے ان کے پہلو الگ ہوتے ہیں. وہ راتوں کو جاگتے ہیں اور اللہ کے دیدار کا انتظار کرتے ہیں، اس کی یاد میں گم ہو جاتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، بستر سے دور ہو جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے نائب ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو نبی کے قائم مقام ہیں، نبی کی جگہ پر ایسے لوگوں کو قرآن نے کہا. ڈرتا کون ہے اللہ سے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء ڈرتے ہیں. ہر علماء اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے کتنا ڈر رہا ہے وہ اللہ سے، کتنا ڈر رہا ہے وہ اللہ سے. اپنی جماعت کی تعریف میں لگا بیٹھا ہے، اس کو برا بھلا کہنے میں لگا ہے، لوگوں کو توڑنے میں لگا ہوا ہے، سماج کو ڈیوائڈ کرنے میں لگا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو یہ تصور کر رہا ہوتا ہے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں. ہر نبی نے تو جوڑنے کا کام سکھایا تھا، نبی نے توڑنے کا کام نہیں سکھایا. نبی نے لوگوں کو کہا ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاؤ، بکھرو مت، ٹکڑوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو. تو یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ لوگوں کے جوڑنے کا کام کون کر رہا ہے؟ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کا کام کون کر رہا ہے؟ یہ صوفیاء کر رہے ہیں، یہ عرفاء کر رہے ہیں، یہ اولیاء کرام کر رہے ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ نبی کے تعلیمات کو آگے بڑھایا جائے، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے، لوگوں کو ایک ساتھ رکھا جائے. ڈیوائڈ اینڈ رول کا انہوں نے پالیسی ختم کر دیا اور اپنے خانقاہوں کے دروازے کو تمام لوگوں کے لیے کھول دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان پیر مجیب، صوفیاء کرام، علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت خوب ماشاءاللہ. اپنے خانقاہوں کا دروازہ ہر کس و ناقص کے لیے کھول دیا. بے شک. کیا دریا پانی پلانے میں تفریق کرتا ہے؟ نہیں. یہ کون پی رہا ہے؟ ہندو ہے، مسلمان ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کس مکتب فکر سے اس کا تعلق ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے. دیکھتا یہ ہے پیاسا کون ہے. وہ دیکھتا یہ ہے پیاسا کون ہے. وہ سیرابی عطا کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟
وہ سیرابی ادا کرتا ہے، چہرہ نہیں دیکھتا، ذات نہیں دیکھتا، نسل نہیں دیکھتا، خاندان نہیں دیکھتا. وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ تم کس قبیلے سے آ رہے ہو، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارا تعلق کس سماج سے ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم کس کنٹری سے تعلق رکھتے ہو. ہندوستان کا گنگا جمنا ہے تو وہ سب کے لیے کھلا ہے. کوئی آ جائے، کوئی پی لے، اپنی پیاس کو بجھائے. وہ پلاتا اسی کو ہو جس کو پیاس لگی ہے، وہ پلاتا اسی کو ہے جس کو پیاس لگی ہے. تو خانقاہیں دریا ہے، خانقاہیں دریا ہے جو سب کے لیے کھلا ہے. آؤ پیو. کوئی شراب عشق پیتا ہے، کوئی وہاں آ کر شراب عشق پیتا ہے اور اپنے اندر کے میل کو ختم کرتا ہے. وہ تو دربار کھلا ہی اسی لیے ہے کہ آؤ اور اپنا تزکیہ کر لو، آؤ اور اپنی صفائی کر لو. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں تو دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہیں. دنیا کی کوئی چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی اور جی یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت آپ کی صحبت میں پڑے رہے. ایسا کیوں؟ صحابہ کو ایسا خیال کیوں آیا؟ کیونکہ وہ بارگاہ نبوی ہے، وہاں اللہ کے بارگاہ سے نزول ہو رہا ہے، رحمت کا تجلی ہو رہی ہے اس بارگاہ میں. تو جو اس بارگاہ میں جائے گا چھینٹا تو پڑے گا. جو اس بارگاہ میں جائے گا اس کے چھینٹے تو پڑیں گے، اور جب چھینٹے پڑیں گے تو غبار دھلے گا. جب چھینٹے پڑیں گے تو میل ختم ہوگا. چونکہ یہ جو دل ہے نا، فرمایا گیا حدیث کے اندر کہ ان فی الجسد مضغۃ اذا فسدت فسد الجسم كله واذا صلحت صلح الجسم كله الا وهي القلب. یہ جو پورا جسم ہے، یہ جسم کا جو نظام ہے، اس پورے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے. کیا ہے؟ مضغہ ہے. مضغہ کہتے ہیں حدیث کے عربی کے اندر گوشت کے لوتھڑے. یہ دل ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا ہے. پورے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صلحت درست ہو جائے، گوشت کا لوتھڑا درست ہو جائے تو پورے باڈی کا نظام درست ہو جاتا ہے. اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے، اس کے اندر انفیکشن آ جائے، اس کے اندر کوئی بیماری داخل ہو جائے تو پورے باڈی کا نظام گڑبڑا جاتا ہے. فرمایا گیا وہ گوشت کا لوتھڑا ہے کیا؟ الا وہی القلب. وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے، اور اسی دل کی صفائی کرتے ہیں کون؟ یہ عرفا، یہ اہل دل، یہ اہل نظر، اور ان کی بارگاہ، ان کی خانقاہیں جو کھلی ہیں اسی لیے کہ آؤ اپنا علاج کراؤ. آؤ. مریض جو ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ایک ہے جسم کا علاج، ظاہری جسم کا علاج. کسی کوئی پرابلم ہو جائے وہ اسپیسیفک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. دل کا ڈاکٹر ہے، ہارٹ کا ڈاکٹر ہے، پیٹ کا ڈاکٹر ہے، بہترین گائنیکولوجسٹ ہے. یہ آدمی ٹریٹمنٹ کے لیے کہاں جاتا ہے؟ اسی کے پاس جاتا ہے. آئز ایکسپیشلسٹ ہے یہ، آپ کا بہترین خاص ڈاکٹر ہے. یہ آپ کا چیک اپ کرانا ہو تو آپ اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے. یہ ظاہری جسم اور اس کے باڈی کا نظام ہے جس کو درست کرنے کے لیے آپ بہترین ماہر ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں. تو ویسے ہی ایک روح کا علاج ہے. یہ تو جسم ہے، تو جیسے جسم کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے ہی روح کے علاج کے لیے عرفا کی ضرورت ہوتی ہے. ویسے ہی روح کو پاک کرنے کے لیے قرآن فرمایا گیا کہ قرآن کے اندر ذکر ہے کہ یہ جو کیا ہے قرآن کی آیت، فرمایا گیا اپنا تزکیہ کرو، اپنا تزکیہ کرو. تو تزکیہ کہاں کرو گے؟ صفائی کیسے کرو گے؟ تو صفائی کرنے کے لیے اس کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا. صفائی کرنے کے لیے اس کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا. یہ خانقاہیں کھلی ہیں، یہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں. کوئی خانقاہ، کوئی
کوئی ڈاکٹر اس کے آگے بورڈ لگا ہوا ہے، یہ جو میڈیکل ہے یہ سلسلہ قادریہ کا ہے، یہ جو ہے سلسلہ چشتیہ کا ہے، یہ جو ہے سلسلہ سہروردیہ کا ہے، یہ جو ہے سلسلہ نقشبندیہ کا ہے۔ ہر مریض جا رہا ہے اپنے اپنے مرض کے اعتبار سے وہاں ٹریٹمنٹ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 4 سلاسل آپ کو نظر آتے ہیں نا، یہ کیوں ہیں؟ یہ بلا وجہ نظر آتے ہیں آپ کو؟ نہیں، ہر مرض کے لیے الگ الگ ڈاکٹر ہوتا ہے۔ تو وہ جو 4 سلاسل آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، اس کے اندر جو ڈاکٹر بیٹھے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کس مریض کو کس چیز کی بیماری ہے، وہ مرض کی تشخیص کر کے علاج کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان پڑھ ڈاکٹر کے پاس آپ جائیے گا اپنا علاج کرانے کے لیے، اور کسی کو اگر ہیڈک ہے، کسی کو اگر سر میں درد ہے، اس کے پاس جائے گا تو وہ درد کی گولی دے دے گا، ہے نا۔ کسی کو بخار ہے، وہ جائے گا تو ایک ہی دوا سب کو بانٹے گا۔ بخار آپ بھی آئے، ان بخار ہے، دوا دے دیا۔ دوسرا آیا، اس نے کہا مجھے فیور ہے، اس کو بھی ایک ہی دوا دے۔ سب کو پیراسیٹامول چلا رہا ہے، وہ سب کو کیا چلا رہا ہے؟ کالپول چلا رہا ہے، ایک ہی دوا سب کو دے رہا ہے۔ اس کو معلوم نہیں ہے وہ علامت کا علاج کر رہا ہے۔ وہ علاج کس کا کر رہا ہے؟ علامت کا، سمٹمز کا وہ علاج کر رہا ہے۔ مگر جو اس کا ماہر ہوگا وہ یہ دیکھے گا کہ اس کو جو فیور آ رہا ہے وہ کس ریزن پہ آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں ٹائیفائڈ تو نہیں ہے، کہیں سیزن کا بخار تو نہیں ہے، کہیں کچھ اور تو نہیں ہے۔ وہ یہ دیکھے گا، وہ علامت تلاش کرے گا، اس کی تشخیص کرے گا، مرض کی تشخیص کرے گا اور دیکھے گا کون بیماری ہے۔ اچھا، اس کو جو دوا چاہیے وہ سلسلہ قادریہ کا چاہیے، اس کو جو دوا چاہیے وہ سلسلہ چشتیہ کا چاہیے، اس کو جو دوا چاہیے وہ سہروردیہ کا چاہیے، اس کو جو دوا چاہیے وہ نقشبندیہ کا چاہیے۔ وہ آپ کے علامت کو دیکھ کر نہیں، مرض کی تشخیص کر کے آپ کا علاج کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان پیر مجید، فیضان پیر مجید، فیضان بزرگان دین، فیضان بزرگان دین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت یہ اولیاء انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث اس لیے ہیں کیونکہ وہ انبیاء کا عکس ہیں، انبیاء کے مظہر ہیں۔ تو جو صفت نبی کی ہوگی، جو شان نبی کی ہوگی، اسی شان کی جھلک اس کے اندر نظر آئے گی، اسی شان کی جھلک اس کے اندر نظر آئے گی۔ ایک واقعہ میں آپ سے ذکر کروں، واقعہ کیا وہ در حقیقت اصل ہے کہ میدان وہ ارواحوں کو اللہ نے جمع کیا، تمام انبیاء کی ارواحوں کو اللہ نے جمع کیا عالم ارواح میں، اور جمع کرنے کے بعد اللہ نے تمام انبیاء سے میثاق لیا۔ کیا لیا؟ میثاق، عہد۔ عہد کیا تھا؟ عہد یہ تھا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تم پر کتابیں نازل کروں گا، تم پر کتابیں نازل کروں گا، اور آخر میں اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیجوں گا۔ آخر میں اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیجوں گا۔ تم سے کہنا یہ ہے کہ تم میرے محبوب کی جا کر کے ان کی تعلیمات کو قبول کرنا اور ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ یہ میثاق لیا اللہ نے، کس سے؟ انبیاء سے۔ قرآن میں ذکر ہے یہ میثاق لیا اللہ نے انبیاء سے۔ اور عرفہ کہتے ہیں کہ جب اس میثاق کے دوران یکایک ایک نور نمودار ہوا، یکایک ایک نور نمودار ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو انبیاء کی ارواحیں تھیں، تمام انبیاء کی ارواحوں کو اس نے سایہ کر لیا، تمام انبیاء کی ارواحوں کو وہ نور سایہ کر لیا۔ تمام انبیاء نے جب اس نور کو دیکھا تو اللہ سے پوچھا، اے اللہ یہ نور کیسا ہے؟ اے اللہ یہ نور کیسا ہے؟ اللہ نے کہا یہ نور اسی ذات کا ہے جس کے بارے میں ابھی تم سے قول و قرار لے رہا تھا، جس کی میثاق لے رہا تھا، جس کی خدمت کرنے کے لیے تم سے کہا تھا، جس کی مدد کرنے کے لیے تم سے کہا تھا، جس پر ایمان لانے کے لیے تم سے کہا تھا، اسی ذات کا یہ نور ہے۔
جب اللہ نے یہ کہا تو تمام انبیاء کی گردنیں جھک گئی. تمام انبیاء کی گردنیں جھک گئی. اور جب انبیاء کی گردنیں جھکی تو دنیا میں ایک واقعہ تو عالم ارواح میں ہوا. ایک واقعہ جس میں انبیاء کی گردنیں کس کے لیے جھکی؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں بھی لوگوں کی گردنیں جھکی تھی. دنیا میں بھی لوگوں کی گردنیں جھکی تھی اس قول کے اعتبار سے جس میں فرمایا گیا کہ قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ. اللہ نے حکم دیا غوث اعظم کو کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میرا یہ جو قدم ہے تمام اولیاء کے گردنوں پر ہے. جب اس بات کو اولیاء نے دور دراز بیٹھ کر کے جب سنا، کوئی پہاڑ پر ذکر کر رہا ہے، کوئی کسی دوسرے کنٹری میں ذکر کر رہا ہے، مگر غوث اعظم کی یہ بات سبوں کے کانوں سے ٹکرائی اور تمام اولیاء کرام اپنی گردنوں کو جھکا دیے اور کہا کہ آپ کا یہ جو قدم ہے ہمارے گردن پر نہیں، ہمارے ہاتھ پر بھی اور ہمارے سر پر بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اولیاء کی گردنیں جھکی کس کے لیے؟ غوث اعظم کے لیے. اور وہاں انبیاء کی گردنیں جھکی کس کے لیے؟ سرور کائنات کے لیے. چونکہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی تھی کہ جو نبی ہوگا اور جیسا نبی ہوگا، جس شان کا حامل ہوگا، اس کا عکس بھی ویسے ہی ہوگا. اسی لیے اللہ نے غوث اعظم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر بنا کر بھیجا. جو شان اللہ کے رسول کی ہے اسی کا مظہر نظر آتے ہیں غوث اعظم. تو وہاں پر تمام انبیاء کی گردنیں جھکی سرور کائنات کے لیے، اور اس دنیا میں تمام اولیاء کی گردنیں جھک گئی حضرت غوث اعظم کی. سبحان اللہ. میں نے کہا تھا کہ ولی جو ہوتا ہے وہ نبی کا عکس ہوتا ہے، نبی کا ترجمان ہوتا ہے، نبی کی صفتیں اس کے اندر نظر آتی ہیں. اسی لیے کہا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ جو علماء ہیں یہ وارث ہیں انبیاء کے، اسی لیے ان کو فالو کرو. فالو کس کو کرنا ہے؟ صحابہ کس کو کرتے تھے فالو؟ نبی کو کرتے تھے نا بھائی. صحابہ فالو کس کو کرتے تھے؟ نبی کو. تو اب ہم کو فالو کس کو کرنا ہے؟ یہ انبیاء کے مذاہب کو، یہ انبیاء کے نائبین کو تو فالو کرنا ہے. مقصد کیا ہے؟ فالو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جسے ابھی کہا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ بیٹھتے تھے تو اٹھنے کا من نہیں کرتا تھا. ان کو ایسا لگتا تھا کہ مجلس ایسے ہی طول پکڑے اور ہمیں فیض ملتا رہے. کیوں؟ کیونکہ نبیوں کے مجلس میں اللہ کا نور اترتا ہے، اللہ کی توجہ ہوتی ہے، اس کے اوپر فیضان نازل ہوتا ہے. ویسے اولیاء کی مجلسوں میں بھی اللہ کا فیضان نازل ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ ان اولیاء کے مجلسوں میں جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو، جو نبی کے نائبین ہیں ان سے جا کر کے استفادہ کرو. اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.